السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے احسان اسلام تزکیہ نفس، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے تزکیہ نفس کس لیے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے فرد کی شخصیت کی مسلسل بہتری اور اس کی ذات کی تکمیل مطلوب ہے۔ دین کا اولین مخاطب فرد ہے، اس کی اخلاقی روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے۔ اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے اصل نصب العین یعنی رضائے الہی کے حصول میں مدد دے۔ دین کے نظام میں فرد ہی وہ واحد اکائی بیسک یونٹ ہے جس کو ابتدا میں عمل کی حیثیت اور انتہا میں نتیجہ عمل پانے والے کی حیثیت سے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اگر فرد خود اپنی شخصیت کو پستی میں گرا دے تو وہ جماعت جس سے وہ تعلق رکھتا ہے اور اس جماعت کے اجتماعی نظام کی خوبی اسے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اگر وہ کسی صالح جماعت اور صالح اجتماعی نظام سے وابستہ بھی تھا پھر بھی اس نے اپنی ذات کی تکمیل کے ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھایا جو اس صالح جماعت اور صالح نظام نے اسے مہیا کیے تھے، تو یہ چیز قیامت میں اس کے خلاف ایک مضبوط دلیل بن جائے گی۔ اس طرح اگر جماعت اور اجتماعی نظام کے فساد کے باوجود اپنی کوشش سے اس کمال کو پہنچ گیا جس تک وہ پہنچ سکتا تھا، تو یہ چیز اس کے حق میں ایک دلیل بن جائے گی کہ ناموافق حالات کے باوجود اس نے اتنی ترقی حاصل کر لی۔ اگر اجتماعی ماحول کسی باطل نظام پر قائم ہو، ہر طرف فساد برپا ہو، حالات خیر کے بجائے شر کے لیے سازگار ہوں، تو ان حالات میں افراد کا تزکیہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جماعت کو بھی درست راہ پر گامزن کیا جائے، اجتماعی نظام کو بھی پاک کیا جائے تاکہ افراد کے لیے ایسا سازگار ماحول پیدا ہو جس میں ان کی شخصیات صحیح نشو و نما پا سکیں۔ مثلاً صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حرام غذا سے پرورش پائے ہوئے جسم پر جنت حرام ہے، لیکن اگر ایک غلط نظام معیشت نے رزق کے سارے چشموں کو گندا کر دیا ہو تو فرد حرام سے کیسے بچے اور رزق حلال کہاں سے حاصل کرے؟ لہٰذا فرد کی نجات بہت مشکل ہے اگر اس کی ترقی اور تکمیل کے راستے سے ان رکاوٹوں کو دور نہ کیا جائے جو ایک بگڑی ہوئی جماعت اور فاسد اجتماعی نظام کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، اور ایک ایسا صالح اجتماعی نظام قائم نہ کر دیا جائے جو اس کی روحانی ترقی اور تزکیے میں مددگار ہو۔ اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کی روحانی ترقی اور تزکیے کا راستہ اجتماعی زندگی ہی کے اندر رکھا ہے، نہ کہ اس کے باہر۔ اسے اکیلا نہیں رکھا گیا بلکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بے شمار تعلقات اور رشتوں ناتوں میں باندھ دیا گیا ہے۔ اس کا امتحان ہی اسی پر منحصر ہے کہ وہ ان تعلقات میں بندھ کر مختلف ذمہ داریوں کے بوجھ سے لد کر خوف اور لالچ، محبت اور غضب، امیدوں اور مایوسیوں کے اس ماحول میں رہتے ہوئے کس طرح اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ حقوق اور فرائض ادا کرتا ہے۔ اگر فرد کو اجتماعی زندگی سے الگ کر دیا جائے تو نیکی کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ ہر معنی سے خالی ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے اجتماعی تعلقات کے جتنے کم شعبوں میں ذمہ داریاں ادا کیں اس نے گویا اتنے ہی کم پرچوں میں امتحان دیا اور اپنی شخصیت کو اتنے ہی پہلوؤں میں تکمیل کے مواقع سے محروم کر لیا، اور زیادہ تر پرچے خالی بھیج دیے جن پر وہ سرے سے کوئی نمبر پانے کا اہل ہی نہیں ہے۔ مزید برآں اگر انسانی اجتماعیت کی باغ دوڑ اہل خیر کے ہاتھ میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بیشتر احکام سرے سے تعمیل کے بغیر رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں امر بالمعروف کی جگہ امر بالمنکر اور نہی عن المنکر کی بجائے نہی عن المعروف ہو رہا ہوگا۔ کسی شخص کا ان حالات میں یہ توقع رکھنا کہ وہ تنہائی کے نوافل یا مراقبوں یا نیکی و تقوی کے چند مظاہر یا ان احکام کی تبلیغ سے جن سے کفار کے مفادات پر زد نہ پڑتی ہو اپنا تزکیہ کر سکے گا، محض خام خیالی ہے۔ ان حالات میں تزکیہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ سعی و جدوجہد کی ساری قوتیں اس مقصد میں صرف کر دی جائیں کہ اہل خیر اس بات کی جدوجہد کریں کہ زمین میں اقتدار اللہ کے باغیوں کے ہاتھ میں نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کریں تاکہ زمین فساد سے پاک ہو کر خیر و صلاح سے بھر جائے، ہر فرد اپنا تزکیہ بآسانی کر سکے۔ دراصل اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد انفرادی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، لہذا ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی جواب دہی بہت بڑی حد تک اجتماعی حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔
چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی حد استطاعت تک فساد کو مٹانے اور خیر کو پھیلانے کا فریضہ سر انجام نہ دے۔